السلام علیکم لسنرز، آئیے 1954 کی قتل کی ایک سنسنی خیز واردات کی تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کے راوی ہیں انسپکٹر اخلاق چودھری۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس واردات کی تفتیش میں نے نہیں کی تھی بلکہ میرے دوست انسپکٹر گھوش نے کی تھی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ واردات ایسی سنسنی خیز تھی کہ میں اسے آپ کی نظر سماعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مجھے انسپکٹر گھوش نے سنائی تھی۔ آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ سال 1954 کی جنوری کی آخری تاریخیں تھیں۔ کلکتہ کی مصروف ترین زندگی کی صبح شروع ہی ہوئی تھی۔ بستورا مارکیٹ کا ایک دکاندار چہل قدمی کرتا ہوا آ رہا تھا۔ اچانک وہ ٹھٹک گیا۔ راستے کے بائیں طرف کپڑے کے بنڈل میں بندھی ہوئی کوئی چیز پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اسے اٹھا لینا چاہا مگر اس کا آگے بڑھا ہوا ہاتھ فوراً ہی کانپ کر پیچھے ہٹ گیا۔ بنڈل کے ایک کونے سے 2 انگلیاں جھانک رہی تھیں۔ انگلیاں انسانی جسم کی 2 انگلیاں۔ خوف، دہشت اور بے چینی سے دکاندار کا سارا جسم کانپ اٹھا۔ وہ بدحواس ہو کر ٹالی گنج کے پولیس اسٹیشن پہنچا۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ رپورٹ میں لکھوا دیا۔ دکاندار کو لے کر پولیس موقع واردات پر پہنچی۔ بنڈل کھولا گیا، بھید کچھ انچ اور باہر آ گیا۔ ایک ڈراؤنا اور ہیبت ناک بھید۔ 2 کٹے ہوئے ہاتھ تھے، دونوں ہاتھوں کے 2 ٹکڑے خون میں لتھڑے ہوئے۔ جس کاغذ میں ان کا بنڈل بنایا گیا تھا وہ کلکتہ کا مشہور زمانہ روزنامہ اخبار جگانتر تھا۔ اور پھر ان پراسرار پارسلوں کا ایک تانتا سا بند گیا۔ پورے دن کچھ گھنٹے کے وقفے کے ساتھ شہر کے مختلف حصوں سے کئی ایسے بنڈل دستیاب ہوئے۔ ایک پارسل میسور قبرستان کے دربان نے دیکھا۔ اس میں ٹانگوں کے 4 ٹکڑے تھے، خون سے شرابور۔ ایک اور پارسل میں دھڑ پایا گیا، سر الگ تھا، بال منڈے ہوئے، ناک، کان اور ہونٹ غائب۔ یقیناً یہ نہایتی بے رحمانہ اور ظالمانہ قتل تھا۔ دھڑ سے یہ ظاہر ہو گیا کہ جس جسم کے یہ حصے ہیں وہ کسی عورت کا ہے۔ ایک اور پارسل میں آتے تھیں۔ آم کے درخت کے نیچے ڈالی گنج پولیس اسٹیشن کے پاس ہی ایک پارسل میں ٹانگیں برآمد ہوئیں۔ ایک اور پارسل میں جسم کے دیگر اعضاء پائے گئے۔ یہ پارسل سڑک کی تعمیر کے سامان کے نیچے ایک پارک میں پایا گیا۔ ان سبھی پارسلوں کو روزنامہ اخبار جگانتر کے شماروں میں باندھا گیا تھا۔ پولیس کارروائی شروع ہوئی۔ ان لوگوں کے بیان لیے گئے جنہوں نے سب سے پہلے یہ پارسل دیکھے تھے اور پولیس تک اطلاع پہنچائی تھی۔ پھر پوسٹ مارٹم شروع ہوا۔ لاش کے سارے حصوں کو سلسلے وار دیکھا گیا۔ یہ ایک عورت کی لاش تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چلا کہ موت گلے کی چوٹ سے واقع ہوئی اور جسم کی کاٹ چھانٹ مرنے کے بعد کی گئی۔ لاش اتنی مسخ ہو چکی تھی کہ اس کی شناخت مشکل تھی۔ سارا چہرہ چھلا ہوا تھا۔ وہ اعضاء کاٹ کر الگ کر دیے گئے تھے جو چہرے کی پہچان کے لیے ضروری تھے۔ کلکتہ پولیس کے کئی اعلیٰ افسر اپنے اپنے طور سے اس بھیانک قتل کی گتھی سلجھانے میں مصروف ہو گئے۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا، کون ہے یہ عورت؟ کہاں کی ہے؟ کلکتہ جیسا بڑا شہر، چیونٹیوں کی طرح رینگتے ہوئے آدمی، مصروف بازار، تنگ گلیاں، کئی منزلہ مکانات، بڑی بڑی سڑکوں کا پھیلا ہوا جال، لاکھوں آدمیوں کے اس جنگل میں ایک لاش کی شناخت کرنا تھی۔ کچھ اہم باتیں شناخت کے لیے نوٹ کی گئیں۔ دونوں پیروں کی 2 انگلیاں انگوٹھے کی نسبت بڑی تھیں۔ بائیں ٹانگ پر ران کے قریب چوٹ کا ایک نشان تھا۔ سراغ کے نام پر جو کچھ تھا پولیس کے پاس بس یہی تھا۔ معاملہ آخر خفیہ پولیس کو سونپ دیا گیا۔ پیروں کی انگلیوں اور نشان کے فوٹو لے لیے گئے۔ افسروں کی دوبارہ میٹنگ ہوئی۔ مقامی اخبارات نے ادھم مچا رکھا تھا۔ لوگوں میں سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ اتنا بھیانک قتل کئی دن ہو چکے تھے اور مجرم کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ ہمارے لیے یہ واردات ایک چیلنج تھی۔ کرنانی اسپتال کے سرجن ڈاکٹر مراری موہن سے مدد لی گئی۔
وہ پلاسٹک سرجری کا خصوصی کورس کیے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر مکھرجی نے غیر معمولی تعاون دیا۔ وہ رانوں کی کھال سے مشق شدہ چہرے کو ٹھیک کرنے لگے۔ ہندوستان کی تاریخ میں پلاسٹک سرجری کے ذریعے جرم کا سراغ لگانے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ ادھر لاش کے فوٹو اخبارات میں شائع کرانے کے بعد پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ کسی کو اس پراسرار قتل یا لاش کے بارے میں اطلاع ہو تو وہ فوراً دے، لیکن یہ کوشش بیکار رہی۔ پلاسٹک سرجری کرنے کے بعد والا فوٹو بھی چھپا، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اب کیا ہوگا؟ افسران کی بھاگ دوڑ جاری رہی۔ جاسوسوں کا جال سارے شہر کی گلیوں اور کوچوں میں پھیل گیا۔ 1 ماہ گزر گیا، کوئی سراغ نہ مل سکا۔ لاش کو 15 دن تک این.آر. سرکار کے کولڈ اسٹوریج میں محفوظ رکھا گیا، بعد میں اسے جلا دیا گیا۔ کچھ چیزیں کارروائی کو آگے بڑھانے اور شناخت کے لیے محفوظ کر لی گئیں۔ یہ چیزیں تھیں بال، کلائیوں اور بازو کے نچلے حصے کی ہڈیاں، کمر کی ہڈی اور ناخن۔ آخر یہ کیس مجھے سونپ دیا گیا۔ روزانہ مجھ سے اس کی پیش رفت کے بارے میں پوچھا جاتا اور میں مایوسی سے سر ہلا دیتا۔ سراغ کے نام پر میرے پاس کچھ نہ تھا اور کام کرنے کے لیے پھیلا ہوا تھا۔ کلکتہ جیسا وسیع شہر تھا، لاکھوں کی آبادی۔ بلا شبہ قاتل بے حد ظالم اور چالاک تھا۔ سراغ کے چکر میں بے مقصدی کلکتہ کی گلیوں میں گھومتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ صرف اتنا پتہ چل جائے کہ مقتولہ کون ہے، پھر تو میں زمین کے اندر سے بھی قاتل کو نکال لاؤں گا۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلے؟ بے چینی، کھسیاہٹ اور پریشانی میں الجھا ہوا میں اس دن بھوانی پور اور ٹالی گنج کے چکر لگا رہا تھا۔ کچھ دن سے میں نے اس علاقے کو ہی اپنی جانچ کا مرکز بنا رکھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ قتل اسی علاقے میں کہیں کیا گیا ہے، لیکن کہاں؟ یہ ایک اہم سوال تھا، اور اس سے بھی اہم یہ کہ قتل کس کا ہوا ہے۔ کئی چکر لگانے کے بعد ہر بار میں ٹرف روڈ کے ایک مکان کے سامنے جا رکتا تھا، جس میں کئی دن سے تالا پڑا ہوا تھا۔ تھوڑی بہت پوچھ گچھ بھی میں نے سرسری طور پر کی تھی۔ معلوم ہوا تھا کہ یہ مکان پچھلے 1.25 مہینے سے یوں ہی بند پڑا ہوا ہے۔ کیوں بند ہے؟ میں نے سگریٹ سلگا کر پنواڑی سے پوچھا، جس کی دکان اس مکان کے سامنے ہی تھی۔ یہ پنواڑی اتفاق سے اس عمارت میں خود بھی کرایہ دار تھا، جس میں وہ پراسرار بند مکان تھا۔ اس بابو کی گھر والی کے بچہ ہونے کو ہے، اسپتال گئی ہے۔ اتنے دن کے لیے؟ اب تک تو بچہ ہو چکا ہوگا۔ بابو دت بابو بولا تھا کہ بچہ ہونے کے بعد وہ اپنی گھر والی کو اپنے بہن کے گھر لے جائے گا۔ اس کا بڑا بچہ بھی ادھر ہی ہے، ابھی کچھ دن ہوئے اس کو پڑوس سے لے کر گیا ہے۔ بہن کہاں رہتی ہے اس کی؟ میں نے پوچھا۔ ہم کو معلوم نہیں۔ کس کو معلوم ہوگا؟ کسی کو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ادھر بہت برس سے ہم رہتا ہے، پر آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ بیرن دت بابو کا کوئی رشتہ دار آیا ہو۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، میں نے کہا۔ عجیب تو ہے، لیکن سچ ہے۔ بیرن بابو کتنے عرصے سے یہاں رہتا ہے؟ ٹھیک تو معلوم نہیں، لیکن کئی سال ہو گئے ہیں۔ میں یکایک چونک پڑا۔ میں نے اس سے پوچھا، بیرن بابو کی بیوی کا نام کیا ہے؟ بیلا رانی دت۔ میں اس دن چلا آیا اور پھر روزانہ قسطوں میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ یہ سب کچھ بے حد پراسرار تھا۔ پڑوسیوں نے خود بھی بیرن اور بیلا رانی کے بارے میں اپنے شبہات ظاہر کیے۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ 27 جنوری سے ہی انہوں نے بیلا رانی کو نہیں دیکھا ہے، اور بیرن وہ 2-4 دن بعد یہاں آتا رہتا ہے۔ ایک عورت نے بتایا۔ کہاں رہتا ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ یہ ہمیں معلوم نہیں۔ اور بیلا رانی کو کس اسپتال میں لے جایا گیا تھا؟ یہ بھی ہمیں نہیں معلوم، عورت بولی۔ ایک دن ہم نے بیلا رانی کو اسپتال میں دیکھنے کے لیے جانا چاہا تھا، تو بیرن نے پتہ ہی نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اسپتال سے سیدھی اس کی بہن کے یہاں چلی گئی ہے اور اب وہیں رہے گی۔ بیلا رانی دیکھنے میں کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ پڑوسیوں نے اس کا حلیہ بیان کر دیا کہ جوان، خوبصورت، لگ بھگ 29-30 سال کی ہے۔
اس کے پیروں کی 2 انگلیاں انگوٹھے کی نسبت غیر معمولی طور پر پڑی تھیں۔ میں چونکا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لاش بیلا رانی کی ہی ہے، لیکن ثبوت کے لیے اتنی ہی بات کافی نہ تھی۔ آس پاس کے لوگوں اور بیرن کے پڑوسیوں سے پوچھ تاچھ کے دوران مجھے پتہ چلا تھا کہ 2-4 دن بعد وہ اپنے گھر آتا رہتا ہے، اس لیے میں نے اپنے ایک اسسٹنٹ کو اس پراسرار بند مکان پر مستقل نظر رکھنے کے لیے تعینات کر دیا اور خود میں روسا روڈ پر واقع بیرن کی فارمیسی میں خفیہ طور پر جانچ پڑتال میں لگا رہا۔ اس تمام بھاگ دوڑ اور تفتیش کے نتیجے میں تیسرے دن ایک اہم سراغ میرے ہاتھ لگا۔ فارمیسی کے ایک حصے سے مجھے ٹخنوں کے کچھ ٹکڑے ملے۔ اب میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ بیرن کو گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ اسی دوران میں مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ آج کل کہاں رہ رہا ہے۔ وہ مکرجی روڈ کے ایک مکان میں رہ رہا تھا۔ آخرکار واردات کے 1 ماہ بعد میں نے ایک صبح مکرجی روڈ والے مکان کو چاروں طرف سے مسلح اہلکاروں کے ذریعے گھیرے میں لے لیا اور جیسے ہی بیرن گھر سے نکلا ہم نے اسے گرفتار کر لیا۔ وہ ابتدا میں کچھ گھبرایا اور پھر حیرت انگیز ڈھنگ سے اس نے خود پر قابو پا لیا۔ میں نے اس سے کہا، میں انسپکٹر گھوش ہوں، آفیسر انچارج مرڈر اسکواڈ۔ میں تمہیں بیلا رانی کے قتل کے جرم میں گرفتار کرتا ہوں۔ وہ بہت چیخا چلایا اور اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ اس سلسلے میں میرے اعلیٰ افسران سے شکایت کرے گا۔ میں نے اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی اور اسے تھانے لے آیا۔ جب اس سے میں نے تفتیش شروع کی اور پوچھا کہ اس کی بیوی بیلا رانی کہاں ہے تو اس نے بڑے اطمینان سے کہا، وہ غائب ہے۔ کیوں غائب ہے؟ تمہارے پڑوسیوں نے تو بتایا ہے کہ… میری بات ادھوری رہ گئی۔ وہ بڑی چالاکی سے میری بات کاٹ کر بولا، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے کیا بتایا ہوگا۔ انہوں نے جو بھی بتایا ہے وہ سب میں نے ہی انہیں بتایا تھا۔ تو مطلب یہ کہ جو بتایا گیا ہے وہ سب جھوٹ ہے؟ ہاں، وہ سب جھوٹ ہے، بیرن نے قبول کیا، کیونکہ عزت بچانے کے لیے مجھ جیسے شریف آدمی کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ بیرن دت اچانک بھاری آواز میں بولا، بیلا بدچلن تھی۔ وہ اپنے ایک پریمی کے ساتھ 27 جنوری کی رات کو بھاگ گئی تھی۔ بدنامی کی وجہ سے میں نے پڑوسیوں سے جھوٹ بولا تھا اور پولیس میں رپورٹ بھی درج نہیں کرائی تھی۔ ذرا دیر کے لیے میں بھی چکرا گیا اور میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے بیرن دت سچ کہہ رہا ہو سکتا ہے کہ بیلا رانی کا قتل اس کے پریمی نے کیا ہو، لیکن بیرن دت کی فارمیسی سے برآمد ہونے والے ٹخنوں کے ٹکڑے نہیں، بیرن چال چل رہا ہے۔ پھر میں نے پڑوس کے 2 لوگوں کی موجودگی میں ہریش مکرجی والے مکان پر چھاپا مارا اور اس کی تلاشی لی تو اس مکان میں وہ لڑکا بھی مل گیا جسے بیرن ٹرف روڈ والے مکان کے پڑوس میں سے لایا تھا، اور ملی پھر سونے کی چوڑیاں جو کہ بیلا رانی کی کلائیوں میں سجی رہتی تھیں۔ چوڑیوں کی برآمدگی کے بعد میں نے بیرن سے پوچھا، یہ کس کی چوڑیاں ہیں؟ تو بیرن دت کا چہرہ پھک ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر کی کڑی پوچھ تاچھ کے بعد بیرن نے قبول کر لیا کہ اپنی بیوی بیلا رانی کا قتل اس نے ہی کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے قتل میں استعمال ہونے والی ہر چیز برآمد کرا دی۔ ٹرف روڈ والے بند مکان سے بنگالی گھروں میں استعمال کیا جانے والا وہ ٹیڑھے منہ کا چھرا بھی برآمد کر لیا گیا جس سے بیلا کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تھے۔ فنائل کی شیشی بھی ملی جس میں بیلا کے سر کے بال چپکے ہوئے تھے۔ چھرے پر بھی خون کے ساتھ کچھ بال چپکے ہوئے تھے۔ ان بالوں کو ریکارڈ میں محفوظ رکھے گئے بالوں سے ملایا گیا تو اس جانچ سے وہ ایک ہی عورت کے ثابت ہوئے۔ نیز ٹرف روڈ بند مکان میں پائے گئے خون کے دھبوں سے بھی یہ معلوم ہوا کہ وہ مقتولہ کے ہی خون کے دھبے ہیں۔ پھر ایک ثبوت اور ملا جس نے بیرن کے گلے میں پھانسی کے پھندے کو مضبوط کر دیا اور اس کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا، اور وہ یہ ثبوت تھا کہ بیلا رانی حاملہ تھی۔ مقتولہ کے دھڑ سے پولیس نے ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی لاش بھی برآمد کی تھی اور ٹرف روڈ کے مشکوک مکان سے برآمد ہونے والا
وہ اسپتال کا پرزہ جس میں تاریخ و نمبر کے ساتھ یہ درج تھا کہ بیلا رانی حاملہ تھی اور 29 تاریخ کو اس نے شمبھو ناتھ اسپتال سے دوا لی تھی۔ اس کے علاوہ پڑوسیوں کے بیان کے مطابق بھی بیلا رانی حاملہ تھی، اور ایک اہم سراغ یہ بھی ملا تھا کہ اخبار جگانتر کے بہت سے پرانے شمارے بھی بیرن کے گھر موجود تھے، لیکن ان میں صرف وہی شمارے موجود نہیں تھے جن میں لپیٹ کر بیلا رانی کے اعزاء کے پارسل بنائے گئے تھے۔ جانگ کا نشان بیلا رانی کی ماں نے پہچانا، جو کہ اس کی بیٹی کے جسم پر 8 برس کی عمر سے ہی موجود تھا۔ اتنے بہت سے ثبوتوں کے ساتھ میں نے علی پور سیشن کورٹ کے سپرد اس کو کر دیا۔ ملزم نے عدالت میں اقبال کیا کہ اس نے 27 جنوری کو اپنی بیوی بیلا رانی کا قتل کیا تھا اور لاش کے ٹکڑے کر کے چہرے کو مسخ کر دیا تھا۔ 29 جنوری کو اس نے پارسل بنائے تھے اور خود ہی شہر کے مختلف مقامات پر ڈال آیا تھا۔ عدالت میں اور بھی سنسنی خیز انکشافات ہوئے۔ پتہ چلا کہ نہ تو بیلا رانی تھی اور نہ بیرن دت تھا۔ بیلا کا اصل نام کملا تھا اور بیرن کا بچو بابو، لیکن جب وہ ٹرف روڈ والے مکان میں پہنچے تو انہوں نے اپنے یہ نام رکھ لیے تھے۔ بچو بابو کملا کا رشتے میں چچا تھا۔ دونوں میں ناجائز تعلق قائم ہو گیا تھا۔ اس پر بیلا کے باپ نے دونوں کو نکل جانے کا کہا تھا اور اس طرح دونوں کلکتہ چلے آئے تھے۔ بعد میں بیرن دت کا تعلق میرا نام کی ایک لڑکی سے ہو گیا۔ میرا اور بیرن شادی بھی کر چکے تھے۔ اب بیرن کی راہ میں بیلا رانی ایک کانٹا تھی۔ اسی درمیان اسے پتہ چلا کہ بیلا رانی کے پیٹ میں اس کا بچہ ہے، اور پھر بیرن نے ایک بھیانک فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ تھا بیلا رانی کا قتل۔ 18 جون 1954 کو یہ مقدمہ شروع ہوا۔ 60 سے زیادہ سرکاری گواہ پیش ہوئے۔ 23 دسمبر کو عدالت نے بیرن کو پھانسی کی سزا کا حکم سنایا، اور اس طرح 28 جنوری 1956 کو بیرن کو پھانسی دے دی گئی۔